الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم شروع ہے اور آج اس کی 15ویں شب ہے، 15ویں رات ہے۔ اس 15ویں شب کو، آج کی رات کو عربی تعبیر میں، عربی الفاظ میں لیلۃ من نصف شعبان کہا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی رات، اور جو ہماری عوامی زبان ہے، عوامی جو تعبیر ہے، جو ہمارے یہاں مشہور ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں ناموں کو بگاڑنے کا رواج ہے، ناموں کو بگاڑ کر پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ شب برات نہیں بلکہ شب براءت ہے یا شب برکت ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز سے بیزار ہونے کو، نفرت کے اظہار کو یا نجات پانے کو۔ تو چونکہ اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہے اس میں ایسے گناہوں کا بیان ہے جس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، ان گناہوں کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں سے بیزاری اختیار کرے، ان گناہوں سے دوری اختیار کرے، اور اسی طرح جو نیک اللہ کے بندے ہیں ان گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ رات جو ہے جہنم سے خلاصی کا، نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کا نام شب برأت تجویز کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر ہمارے یہاں ایک افراط اور تفریق پائی جاتی ہے، لہذا بہت سے ایسے مواقع، مقدس مواقع، فضیلت والے مواقع بھی وہ اس طرح کے رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ بھئی اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، بعض کہیں گے کہ نہیں ہے فضیلت، بعض ایسے کہنے ملیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو رات بہت ہی مقدس ہے، بہت اعلیٰ درجے کی رات۔ بعض ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بالکل سرے سے بدعت ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں ایک معتدل اور ایک متوازی جو موقف ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے کی، پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ جو حدیث شریف کا علم ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں ہم کو سننے کو ملتی ہیں، بعض کہتے ثابت ہے، بعض کہتے ثابت نہیں، بعض کہتے بدعت ہے، بعض کہتے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو ہم کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حدیث شریف کا جو علم ہے، جسے اصطلاح میں علم حدیث کہا جاتا ہے یا اصول علم حدیث کہا جاتا ہے، یہ کافی عالمانہ فن ہے، بہت ٹف فن ہے۔ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کوئی کام نہیں، اس لیے کہ آج جس سماج میں ہم جی رہے ہیں اس میں ایک چیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہر شخص ہر فیلڈ میں ٹانگ رہا ہے اور اس کو اپنا وہ ایک کمال سمجھتا ہے، اس کو اپنی ایک فضیلت سمجھتا ہے، حالانکہ جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے اسی کو سچتی ہے۔ لکل فن الرجال، ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں، قانون کے ماہرین ہیں، انجینئرنگ کے ماہرین ہیں، میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، تو وہ فیلڈ
انہی پر جستی اور سستی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے تو یہ اس کی بیوقوفی کی بات ہے، احمق اس کو کہا جائے گا، اس سے اس کا کوئی کمال کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ تو جو یہ فن ہے علم حدیث کا، یہ کافی ماہرانہ فن ہے، اس کے لیے کافی مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ عالمیت کا جو کورس ہوتا ہے وہ 9 سال کا ہوتا ہے، کئی جگہ پر 8 سال کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اور یہ علم اصول حدیث کو پڑھنا پڑتا ہے، وہ 8 الگ اور 2 سال اور الگ سے لگانا پڑتے۔ اس کے بعد جا کر اس فن سے کچھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ شدھ بدھ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہر کب بھی نہیں بنتا ہوں، ہر شخص ماہر کب بنتا جب پڑھانے بیٹھتا، جب ہم اسکول پڑھتے بی ایڈ حاصل کر لیتے، بی ایڈ حاصل، لیکن مہارت کب حاصل ہو جب بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہوئے کون سے مضمون کو کیسے سمجھانا ہے، کیسے میں آسانی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اسی کے بعد جب انسان کی زندگی کے 5 سال 10 سال 15 سال گزر جاتے ہیں، تبھی جا کر کسی بھی فن کے اندر اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس فن کا بھی ایسے ہی بڑا ٹف فن ہے، عالمانہ کام ہے۔ تو اس فن کے اندر، اس علم کے اندر مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلاں حدیث صحیح ہے، ایسا سنے نا آپ نے، صحیح حدیث، فلاں حدیث متواترہ ہے، فلاں حدیث مشہورہ ہے، فلاں حدیث خبر واحد ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، یہ بہت سنے ہیں، فلاں حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں مختلف قسم کی، اس کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے یا فلاں حدیث صحیح ہے، تو صحیح کے معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم صحیح کا لفظ عام بول چال میں غلط کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی حدیث صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی غلط حدیث بھی ہے، یا کسی کی اور رائے ہے تو اس کی رائے غلط ہے، یہ معنی میں نہیں ہوتے اصطلاح کے اندر۔ یا آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے اللہ کے رسول کی بات میں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی بات میں کمزوری کیسی کیا ہو سکتی ہے۔ تو حدیث کے ضعیف مت ہونے کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھتے، ہم ضعیف استعمال کرتے ہیں ہمارے عام بول چال میں، کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اس کے لیے ہم ضعیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب حدیث کے ٹرم میں، علم حدیث میں جب ضعیف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے وہ معنی نہیں ہوتے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو حدیث ہے، جو ہم تک اللہ کے رسول کی جو بات پہنچی ہے، اس کو پہنچانے والے جو لوگ ہیں، اس کی جو سند ہے، اس سند کے اندر ایک طرح کا کوئی، ہم کہیں گے اپنی عام زبان میں، کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا ہے، کوئی ٹیکنیکل قسم کی کوئی تھیوری ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہنا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بات کسی سے سنی یا کوئی واقعہ آپ سنا رہے ہو، تو اب آپ اگرچہ 100% سچے آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، لیکن آپ جو بات سنا رہے ہو یا جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے اس کو بیان کر رہے ہو، تو وہ واقعہ جو ہے آپ کے علاوہ کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر دیکھا کہ بھئی جو اپنا اجنتا چوکولی ٹاور ہے، وہاں پر کوئی واقعہ پیش آ گیا، گولی چل گئی۔ اب آپ نے آ کر اپنے دوست احباب کو سنایا کہ بھئی فلاں جگہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ کے علاوہ اس واقعے کو کس نے دیکھا نہیں، آپ اکیلے اس واقعے کو دیکھنے والے ہیں۔ تب آپ اگرچہ سچے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کی صداقت امانت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود محدثین جو ہے اس آپ کی بیان کردہ واقعے کو، آپ کی بیان کردہ روایت کو، آپ کی بیان کردہ بات کو جو ہے ایک الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اس کو الگ نام دیا جاتا ہے، اس کو بعض اوقات خبر واحد کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس بات کو بیان کرنے والا، اس واقعے کو بیان کرنے والا صرف ایک ہی آدمی ہے، اور بھی لوگ ہونا چاہیے تھے تاکہ اس کو مضبوطی اس کے اندر آ جاتی۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اس نے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص نے اس کو جو ہے کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا، کیا کرتے دیکھ لیا؟
گناہ کرتے دیکھ لیا ہے اس کو، یا اس کو کبھی اس سے جھوٹ کا کوئی واقعہ پیش آ گیا، کیونکہ اس کو بھلا مرتبہ میں نے جھوٹ بولتے دیکھا تھا، اب اللہ کے رسول کی طرف یہ بات منسوخ کرنا سچی بھی بول رہا کہ نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی حدیث کے اندر ذوق کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک شخص واقعہ بیان کرے کہ 50 لوگ اس کو بیان کرے، اس کی وجہ سے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر واقعہ پیش آیا ہے تو ایک نے بھی دیکھا تو تب بھی واقعہ پیش آیا ہے، 50 نے دیکھے تب بھی واقعہ پیش آیا ہے، لیکن چونکہ ایک ہی دیکھنے والا ہے اس لیے اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوگا، اس لیے ایسی حدیث کا ایک الگ درجہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے جو مختلف اصطلاحات ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، ہر اصطلاح آپ کے ذہن میں آ جائے ایسا ضروری نہیں، اور ہر فن کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، علم حدیث کے ساتھ ہے، علم اصول حدیث کے ساتھ ہے، مدرسوں کی جو علم اصول فقہ ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں، ہر علم کی ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہے، ٹرم ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی کیا ہے، اس کی مخصوص ٹرم ہے، ڈاکٹر لوگ اس کو سمجھتے، جو لاز ہے قانون ہے اس کی مخصوص اصطلاحات ہے، جو وکیل ہیں ججز ہے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ انجینئرنگ کوئی پڑھ رہا ہے تو انجینئرنگ کے اپنے ٹرم ہے، ان کی جو ایک اصطلاحات ہے جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے میکینیکل کا وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، اس کو وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ تو اس موضوع سے متعلق بھی جتنی احادیث ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، سارے کے سارے احادیث کو ہم نے جمع کیا جو شب برات سے متعلق ہے، 15ویں شب سے متعلق ہے شعبان کی، جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ ساری کے سارے احادیث جو ہے احادیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں، حتیٰ کہ وہ سیاہ سکتہ کے اندر بھی وہ 6 کتابیں جو احادیث کی بڑی مستند کتابیں مانی جاتی ہیں، اس میں سے ابن ماجہ کے اندر بھی اس سے متعلق احادیث ہے، ترمذی میں بھی اس سے متعلق احادیث ہے۔ پھر ان سارے احادیث کو جمع کرنے کے بعد پھر جن جن لوگوں نے یہ احادیث ہم تک اللہ کے رسول سے بیان کی ہے، وہ سارے لوگوں کے حالات کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اس کی تدقیق تحقیق کرنے کے بعد محدثین نے ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو اس کا درجہ لکھا ہے ان احادیث کا، وہ حسن کا درجہ لکھا ہے، یا کم از کم حسن لغیرہ کے درجے میں سارے احادیث آتی ہیں۔ اور حسن یا حسن لغیرہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے حسن ہونے کا کسی حدیث کے، یا حسن لغیرہ ہونے کا، کہ اس سے جو بات ثابت کی جا رہی ہے اس سے فضیلت ثابت ہوں گی۔ یہ بالکل بھی ایک کلادم چیز نہیں ہے، کوئی بدعت چیز نہیں ہے۔ بدعت کہتے ہیں اپنی طرف سے بڑھی ہوئی کوئی چیز کہ نہ جو اللہ کے رسول سے منقول ہے، نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ ان کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو ایسی چیز کو، ایسے کام کو کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو شب برات کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں، جن احادیث سے چیز ثابت ہوتی ہے وہ حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ اگرچہ محدثین نے ان سندوں میں کلام کیا ہے لیکن وہ بہت ساری سندوں سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول کے 10 صحابہ کے نام سے یہ احادیث مروی، کتنے؟ ایک آدمی نے بیان کیا، چلو ایک آدمی بیان کرتا، ایک صحابی بیان کرتا تو سمجھ میں آنے والی بات، لیکن کتنے صحابہ سے مروی ہے؟ 10 صحابہ کے نام سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے فضیلت والی رات ہے۔ لیکن ہم سب کو ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، ابھی مجھ سے مغرب سے لے کر بلکہ عصر سے لے کر اب تک 2-3 لوگوں نے بات پوچھی کہ بھئی اس رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں، یہ بات خاص اپنے دماغ میں بٹھانے کی، اس رات میں کوئی بھی مخصوص عمل نہیں، کوئی بھی مخصوص نماز نہیں، کوئی بھی مخصوص ذکر نہیں، کوئی بھی مخصوص وظیفہ اوراد وظائف نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی عمل ثابت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس رات کے اندر اپنی طرف سے گھڑ کر بہت سارے جو ہے اعمال اور نمازیں شروع کر دی۔ ابھی کسی بھائی نے پوچھا کہ حضرت وہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی، ایک سلام کے ساتھ 5 سلام کے ساتھ، اس میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ احد۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل ہی موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی قسم کی کسی روایت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح کی جو ہے نماز باقاعدہ اس رات کے اندر پڑھتے ہیں،
تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا باقاعدہ جماعت سے پڑھنا یہ بھی جائز عمل نہیں ہے، گناہ ہے، بلکہ بدعت میں داخل ہے۔ لہذا اس رات کے اندر کوئی مخصوص قسم کی نماز بھی نہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی انفرادی طور پر ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں، میں نے بلکہ خود سے پڑھا، میں نے واٹس ایپ پر آیا تھا کہ بھئی اس رات کے اندر 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جاتی، دوسری مرتبہ پڑھتا اس کے رزق میں برکت ہو جاتی، تیسری بار پڑھتا قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا۔ تو یہ بھی من گھڑت بات ہے، اس طرح کی بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ورنہ انسان یہ کرتا کہ اس طرح کی راتوں میں مجمع آ جاتا، چلو کہ اچھا مولانا نے بتا دی 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اب قبر کے عذاب سے چھٹی ہو گئی، رزق بھی مل گیا، عمر میں برکت بھی آ گئی، اب سب سیٹ ہو گئے، اب فجر پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز اب ختم کر دو، اس لیے کہ بڑی رات میں مسجد میں گئے تھے، حضرت نے بتایا امام صاحب نے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، دنیا کا بھی سب ہو گیا، عمر میں برکت آ گئی، رزق بھی آ رہا ہے بہت، اور قبر کے عذاب سے بھی بچ گئے۔ اب ماں باپ کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑوسی سے اچھے تعلقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق، بھائی کے اوپر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ کا خیال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے روزے بھی ماں، سب ماں، تو ایسی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو راتیں ہیں فضیلت والی یہ جاگنے کی راتیں ہیں، یہ جاگنے کی راتیں نہیں ہیں۔ وہ جاگنے کی رات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو جاگنا ہے، چاہے ہم پان ٹپری پہ جاگ لیں، چاہے بھئی ہم وہ ہوٹل پہ جا کے جاگ لیں، یا پھر باہر وہ نکڑ پہ کھڑے ہو کر کسی بھی محلے میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر جاگ لیں۔ ظاہر سی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے، یہ عبادت والی رات ہے، ہم کو اپنے اعتبار سے اس میں عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا کہ بھئی کچھ تہوار وغیرہ کچھ نہانا ہے اس میں، کچھ نئے کپڑے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں، جیسے عام نارمل راتیں ہیں یہ بھی فضیلت والی رات ہے، لیکن عبادت کے اعتبار سے نئے کپڑے پہننا اور نہانا، غسل کرنا، یہ سب ہماری جو چونکہ یہ عید ہوتی ہے، تہوار ہوتی ہے، اس کا تعلق دن سے، کس سے؟ دن سے۔ عید الفطر کا بات ہے دن میں، عید الاضحیٰ دن میں، جمعہ ہمارے ہفتے کی عید ہے دن میں۔ رات میں تہوار کا اور عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ جب رات میں انسان کو اجازت دی جاتی ہے نا تو تھوڑا سا وہ اور ہو جاتا، جیسے کہ دوسری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے تہوار کا بات ہے رات میں، تو صرف وہ نئے کپڑے نہیں پہنتے، وہ بھی کرتے ہو، پھر ٹی وی بھی دیکھتے، یعنی کہ فلم دیکھتے، پکچر کرتے، تھوڑا سا انسان رات میں شیطان اس پہ سوار رہتا ہے، وہ آپے میں رہتا نہیں۔ اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس نے رات میں رکھا ہی نہیں تہوار، عید خوشی دین کے اندر ہے ہمارے سارے کے سارے، تو بھئی کوئی تہوار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض بھائی یہ سمجھتے کہ چلو بھئی زندے کا تہوار نہیں، حضرت شاید مردوں کا تہوار ہے۔ پوچھا بھی میرے سے بچے نے ابھی مغرب میں، کیا حضرت یہ بڑے بڈھوں کا تہوار ہے کہ مردوں کا؟ کچھ روحیں آتی ہے؟ میں نے کہا ہے بیٹا کچھ روحیں بھی نہیں آتی ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کا ماننا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، اور وہ گھر میں آبزرو کرتی، دیکھتی کہ کون میرے لیے کس نے تھلی بنایا، کس نے حلوے بنایا، اور جو بھی اس کے لیے حلوے بناتا، تھلی بناتا، فاتحہ کرتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتی، اس کو دعائیں دیتی، اور جو ہے جو اس کے لیے تھلی نہیں بناتا، حلوے نہیں بناتا، روی نہیں بناتا، ان سے ناراض ہوتی کہ اس کے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آتی۔ بتاؤ اپنے باپ کے بارے میں کوئی سوچے کہ میرے ابا چلے گئے اور میں نے ان کی فاتحہ نہیں کیا، تو باپ کتنا قربانی دیتا ہے بھائی زندگی بھر اپنے اولاد کے لیے، اب مرنے کے بعد ہمارے لیے مصیبت بنے گا کہ بتاؤ۔ تو یہ بھی ساری چیزیں من گھڑت ہے، یہ ساری چیزیں من گھڑت، اس کا قرآن سے، احادیث سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے لیے دین میں، شریعت میں کوئی وقت، کوئی مہینہ طے، آپ روز کھچڑی بنا کر، روز حلوے پراٹھے بنا کر اپنے والدین کی طرف سے ایصال ثواب، شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہو، روز کرو بھائی، روز کر سکتا ہے اپنے مرحومین کے لیے انسان، نقد خرچ کرے، کسی غریب، ہمارے آس پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے
اور وہ ہماری مدد کا مستحق ہے، آپ کے گھر میں جو کھانا بنا ہے ایک کٹوری اس کے وہاں سے بھیج دو اور ثواب کی نیت کر دو، اس کے لیے شب برات کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ایک بات، پھر جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یا تو وہ نیک ہے یا تو پھر برا ہے۔ نیک ہے تو اس کا مقام علیین میں، ایک جگہ ہے جنت کے پاس، اس کو علیین کہا جاتا ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں سے ان کو جنت کی تھوڑی نعمتیں بھی دی جاتی ہیں تو وہاں پر ہے۔ اور اگر برا ہے تو سجین میں ہے جہاں پر برے لوگوں کی روح پر رکھا جاتا ہے۔ تب اگر ایک شخص علیین کے اندر ہے، اس مقام کے اندر ہے، تو بتاؤ، اور جنت کی نعمتیں اس کو میسر ہے، تو ہمارے ٹھنڈے کھانے آئے نا کیا، تیل میں کھانے آئے نا کیا، جنت کی نعمتیں مل رہی بھائی، وہ کیوں آئی نا۔ اور اسی طرح ایک شخص بھائی سجین کے اندر ہے، اس کو مار پڑ رہی ہے، وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہے، یا پولیس سے چھوٹ کے آنا مشکل ہے، تو بتاؤ فرشتوں کے پاس سے چھوٹ کر آئے نا کیا ہمارے پاس، برا ہے تو ایسی باتیں نہیں آ سکتا بھائی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے من گھڑت ہیں کہ روحیں آتی ہے اور وہ ان سے توقع رکھتی ہے، امیدیں رکھتی ہے کہ میں ہماری طرف سے جو ہے تم بھوے بناؤ اور حلوے بناؤ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، من گھڑت ہے۔ اسی طرح ایک بھائی کا کہ بھئی آج کی رات اگر وہ بیری کے پتوں سے نہایا جائے، کیونکہ پڑھا میں نہیں کلپ آیا اس میں سنا کہ بیری کے پتوں سے اگر نہایا جائے تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یا پھر کم سے کم وہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ سال بھر اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ بھی من گھڑت بات ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بیری کے پتوں سے کب نہاتے ہیں بتاؤ بھائی، ہے جس کو مرنے کا ارادہ ہے جی کرتا ہے کسی کا جلدی جانا ہے تو نہ ہے، اب وہ جو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے وہ بھی کوئی فضیلت کے لحاظ سے نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں، تھوڑی سی صاف صفائی ہو جاتی ہے، پاکی زیادہ حاصل ہوتی ہے بیری کے پتوں کے اندر، اس لیے اس سے نہلایا جاتا ہے۔ صابن سے اگر کسی کو نہلایا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہوئی۔ جو ساری چیزیں جو اس رات کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دی ہے، یہ سب کے سب من گھڑت چیزیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے بھائی قبرستان پہ جاتے اس کو عبادت سمجھتے، بہت بڑا عمل سمجھتے، تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ آپ گئے، اور آپ کے پاس صحابہ کا بھی دور آیا، صحابہ نے بھی کبھی ان سے کسی صحابی سے ایسا منقول نہیں کہ وہ ہر شعبان کی 15ویں شعبان کو جاتے ہو، ایسا منقول نہیں۔ ہمارا سارا کے سارا دار و مدار نبی نے کیا عمل کیا، اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو کیسے لے کے چلا، امت کے سامنے کیسے ایکسپلین کیا، اس کو کیا کر کے دکھائے نبی کے عمل، نبی کی باتوں کو، تو اس پہ ہمارا سارا دار و مدار ہے، تو کسی صحابی سے بھی ایسا منقول نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص بھی اکیلا جا رہا ہے اور جاتے رہنا چاہیے، اور جب تک زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے بھی، آئیں گے بھی، ایک وقت آئے گا جائیں گے تو واپس آئیں گے نہیں، تو اگر انسان کوئی اکیلا دکیلا کسی بھی 15ویں شعبان میں گیا، کبھی نہیں بھی گیا، اور جا کر اس نے کچھ فاتحہ خوانی کر کے واپس آ گئے تو ٹھیک، لیکن ہم جو جاتے جو بھی آپ کا ماحول تیار ہے، چائے ناشتے اور بھائی قبروں پہ پھول ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ مونگیوں کو جو ہے شکر کھلائی جا رہی ہے، یا زندوں کو ان کا خیال رکھنے کو انسان تیار نہیں، بھائی کا خیال رکھنے کو تیار نہیں، بھائی سے 100 روپے کے لیے جھگڑ رہا، پڑوسیوں سے جھگڑ رہا، اور مونگیوں کو اس کو اتنا کیا ترس آتا ہے معلوم نہیں، مونگیوں کو 100 روپے کی 200 روپے کی شکر، اچھا کوئی غریب ہے بیچارہ اس کو دے دو 100 روپے، مونگی تو بہرحال اس کو شکر دو یا نہ دو، اس کی غذا اس کو دے رہی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وہاں جا کے چراغ جلاتے، کس کی وجہ سے روشنی ہوتی قبر میں، بعض پھول ڈالتے کہ یہ پھولوں کی خوشبو ہمارے مردے کو پہنچے گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھول جب تک یعنی کہ تازہ رہے گا ہمارے جو مردہ ہے اس کا عذاب دور ہوگا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم خود یہ اپنے مردے کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو اپنے مردے کے بارے میں یہ بات سوچنا کتنی اس کی بے ادبی کی بات ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی خرافات ہے، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب سے ہم کو بچتے ہوئے اس رات کو عبادت کے اندر گزارنا، یہ عبادت کی رات ہے، کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، انفرادی طور پر ہر شخص اپنے اعتبار سے ہر قسم کا عمل کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ میں خاص طور سے لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ قضاء عمری اگر کسی کے ذمے ہو، نقل تو وہ کرے جس کے ذمے کوئی برڈن نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو،
ہم سب جانتے ہیں ہمارے ذمہ کتنا بوجھ، کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر یعنی کہ انہوں نے آج تک ان کے ذمے سر پر کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان کا کام ہے کہ باقاعدہ بھی اس کا حساب کتاب لگائے، اب ریٹائر ہو چکے، اب کیا کام ہے کہ حساب کتاب لے کے بیٹھنا گھر پہ کہ میری زندگی کتنی نمازیں قضا ہوں گی، تو چلو میں یہ اس کو لکھ لیتا ہوں، میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں اور میں وقتاً فوقتاً جب مجھ کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اپنے ذمے سے ادا کرنے کی کوشش اور فکر کروں گا۔ دنیا کے کام کتنے ہم فکر سے کرتے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ بھی اپنے بعد اپنے اولاد کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ انسان کی نیت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم وہ کام کرتے ہیں اسی طرح ہم کو جب اللہ کے یہاں جانا ہے، آخرت کے اندر جانا ہے، تو وہ کام بھی بہت زیادہ سنجیدگی اور فکر کے ساتھ ہم سب کو کرنا ہے۔ تو میں عام طور سے نفلی نمازوں کی ترغیب دینے کی بجائے جو قضا نمازیں ہیں ان کی قضا کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں۔ تو قضا نمازیں انسان کو اپنی ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اور اچھا ایک بات یہ بھی کہ نفلی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، نفلی اعمال کے بارے میں شریعت کا عمومی اصول یہ ہے کہ اگر ان کو گھر کے اندر ادا کیا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے کہ فرض نماز ہم مسجد میں آئیں گے تو زیادہ ثواب ہے، 25 سے 27 درجے کا ثواب ملتا، اور گھر پہ پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا، اور اگر جان بوجھ کے گھر پہ پڑھائے تو الٹا گناہ ملتا۔ لیکن نفل کے بارے میں قاعدہ الٹا ہے، اس کے برعکس ہے، نفل اگر گھر پہ پڑھی جائے تو زیادہ مارکس لیے جاتے، زیادہ ثواب ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ جتنے بھی نوافل تھی، وتر تھی، وہ کہاں جا کے پڑھتے تھے؟ تہجد گھر پہ جا کے پڑھتے تھے۔ اسی لیے نفل سے متعلق جتنی بھی احادیث ہے، روایات ہے، وہ آپ کی بیویوں سے مروی ہے۔ آپ کی جو بیویاں امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے مقبول ہے تہجد کے بارے میں کہ آپ کے تہجد کے وقت کا کیا معمول ہے، آپ کس طرح تہجد پڑھا کرتے تھے، وتر کس طرح پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد کی سنتیں کتنی پڑھا کرتے تھے، ساری کے ساری چیزیں کس سے منقول ہے؟ آپ کی بیویوں سے، ان سے ہم کو یہ دین پہنچا گھر کا۔ تو ساری کی ساری نفل عبادت کا کرنا ہے، گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ جاتے سے سارا مائنڈ ہو جاتا ہے، انسان جاتا اور سو جاتا ہے۔ تو اگر گھر کا ماحول نہ ہو، گھر جاتے سے انسان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہو، تو بھئی مسجد میں آ کر وہ اپنی عبادت کرے۔ صرف اس بات کا خیال رکھے مسجد میں آتے وقت کہ کوئی اجتماعی صورت نہ ہونے دے کہ چلو 8-10 لوگ جمع ہو گئے تب ایسا کرتے اپنا سب مل کے دعا کریں، تو اس سے نئی چیز شروع ہو جائے۔ پھر بعض اوقات تو امام صاحب کو بلانا شروع کر دیتے ہیں، تو بھی ہمارے پاس تو تمہیں رکنا پڑے گا، بعض جگہ ایسا بھی ہو رہا تو وہ ایک تو بدعت کر رہے ہیں، تو امام صاحب اس بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے، بعض کے دماغ میں آ جاتا ہے سب مل کر صلاۃ التسبیح پڑھیں، سب مل کر اپنا ذکر کریں۔ تو اس طرح کی کوئی اجتماعی صورت ہم قائم نہ ہونے دیں۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو اپنے انفرادی طور پر جس کو جو سمجھ رہا ہے تلاوت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، اپنی فضائل عمری ادا کرے، تو یہ سارے کے سارے اعمال انسان مسجد کے اندر کر سکتا ہے۔ تو ان بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ عام دنوں کی بنسبت اس میں اعمال کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی بنسبت اس سے جو انوارات اور برکات اور فوائد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جو انسان کا قائم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس رات کی عبادت کے ذریعے سے جو دل کے اندر چارجنگ ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ کیسے بھی حالات آ جائے وہ آپ کو ڈگمگانے نہیں دیں گے۔ آج کی چارجنگ ذرا فل رہی چونکہ اس کو خصوصیت حاصل ہے اس رات کو، تو یہ فائدہ ہوتا ہے خاص راتوں کا کہ آج کی چارجنگ فل چارجنگ ہوتی ہے، اس کا جو چارجر ہے ذرا زیادہ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں اور ان خرافات سے بچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک رات کا واقعہ ہے، رات میں واقعہ یہ پیش آیا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا، میری باری کا دن تھا، تو میں نے دیکھا کہ اپنے پاس میرے بازو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں،
تو مجھے تجسس ہوا کہ میرے پاس کیوں نہیں، باری تو میری ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسری بیوی کے وہاں چلے گئے ہوں، چونکہ عورتوں میں سوتنوں میں تجسس ہوتا ہے۔ تو میں باہر نکل پڑی تو دیکھا کہ آپ جو ہے جنت البقیع وہاں پر قریب میں تھا، وہاں پر گئے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کے اندر اور دعاؤں کے اندر مشغول ہے۔ تو جب آپ واپس آئے اور اللہ کے رسول مجھے دیکھ چکے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے خیالات میرے دل میں آ رہے تھے، مجھے یہ سوچ پیدا ہوئی، یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ کسی اپنی بیوی کے باتوں نہیں چلے گئے میری باری میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول پر باریاں واجب نہیں تھی، فرض نہیں تھی، عام امت پر فرض ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی بیویاں تھی کئی لیکن ان پر باری اللہ کے رسول پر واجب نہیں تھی، لیکن اگر کسی شخص سے ایک سے زائد بیویاں ہو تو اس پر باری فرض ہے، واجب ہے، عام امتی کا معاملہ ہے۔ تو لیکن اللہ کے رسول انصاف فرمایا کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، تجھ پر ظلم کرے گا؟ بات دراصل یہ ہے عائشہ کہ آج فضیلت والی رات ہے، آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اتنے سارے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جیسے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بارے، یعنی کہ کثرت سے یہ جو تعبیرات آتی ہے عربی زبان میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کچھ گن کر نہیں کہ ایک بار، دو بار، تین بار، مطلب ہوتا ہے کہ بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس فضیلت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اور اس کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بتاؤ، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیٹیو جو ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ان کو نوازتے کہ نہیں؟ بیٹے کو کپڑے بناتے ہیں، بہنوں کو کپڑے بناتے، سمدن کو کپڑے بناتے، پھلا کو بناتے، ڈھیکا کو بناتے، کیوں انسان خوش ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر ہر بچے کو ہم عید دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں اس میں عمومی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے لنگر لٹاتے ہیں، ہر شخص جو ہے اپنا اپنا برتن لے کر جائے اور اپنے برتن کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اور رحمت سے بھر کر لائے۔ لیکن بتاؤ اگر کوئی سخی لنگر لٹا رہا ہو اور وہ اپنی سخاوت کے دریا بہا رہا ہو، لیکن اگر وہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ بھائی میں کھلا کو نہیں دوں گا، تو کتنا ناراض ہوگا، سب کو ملے گا لیکن تم 14-15 جو ہے کھلی دوں گا، تو اس سے آپ اس کی ناراضگی کا اندازہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو 13 سے 14 لوگ ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ تو کہا کہ ان میں سب سے جو ایک نمبر ہے، اول نمبر جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ شرک کرنے والا مشرک، کہ اس کے شرک کے ساتھ، شرک کے اعمال اور افعال کے ساتھ، شرک کی حالت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے تو اس کو اس رات کی فضیلت حاصل نہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ بھئی ہمیشہ اپنی زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں اور اس کیفیت کے ساتھ کریں کہ اللہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیرے علاوہ میں کسی بھی مخلوق سے کسی بھی قسم کی اعانت کا اور عبادت کا، استعانت کا، مدد مانگنے کا، دعائیں مانگنے کا میرا تیرے علاوہ کسی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا ہم کو بار بار استحضار کرنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ میں یہی مفہوم ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی سے میں مدد نہیں مانگتا۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی کو حاجت روا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا، روزی دینے والا، نوکریاں لگانے والا اور بھئی مصیبتوں کو دور کرنے والا، اس طرح اگر کسی مخلوق کے بارے میں، چاہے وہ مخلوق کوئی ہو، کائنہ من کان، نبی ہو، ولی ہو، کسی کے بارے میں سمجھتا ہے تو بھئی وہ شرک کا گناہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص درگاہوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر، وہاں جا کر وہ منتیں مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ چڑھاوے چڑھا رہا ہے، اور اس کا جو ہے خیال یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے منتیں مانگنے سے یہاں پر منتیں پوری ہوتی ہیں، چڑھاوے چڑھانے کی وجہ سے مسائل حل ہوتے ہیں اور اس بزرگ کا، اس پیر کا، ولی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس سے جو ہے مرادیں پوری ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اسی کا نام شرک ہے۔
اسی کا نام شرک۔ یا کسی پیر کے بارے میں، فقیر کے بارے میں، ولی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو ہے میرے مسائل حل کرتے، میں جب پکارتا ہوں تو میرے پکار کو سنتے ہیں، اس طرح کوئی سوچتا ہے، کسی کا خیال ہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے، تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور ان اعمال کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ لہذا عبادت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی۔ مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے۔ اللہ نے اپنے اختیارات میں سے کسی کو بھی، یعنی کہ کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو کوئی بھی اختیار نہیں دیا۔ سارے اختیارات کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان کسی کو رکھتے ہیں۔ ہر شخص اینی ٹائم اپنے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لی یا ایسے ہی اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ جیسا بھی ہو، گنہگار ہے لیکن تیرا بندہ ہے، تو اسے تعلق تو ہے، پر اپنا مسئلہ رکھتا ہے اپنی زبان میں، سیدھی سادھی زبان میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو سنتے ہیں، اس کے مسئلے کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ جو بیچ میں انسان بہت گڑبڑی کرتا، اس لیے ڈائریکٹ جا کے ملنا چاہیے کسی سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے سے ڈائریکٹ تعلق قائم کرتا ہے۔ لہذا عبادت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی، اور ڈرنا بھی صرف اور صرف اللہ سے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ مخلوق سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، یا اللہ کے ڈر کے مقابلے میں اس کا ڈر غالب آ گیا، کسی پارٹی کا ڈر غالب آ گیا، کسی قوم کے اندر کسی لیڈر کا کہ یار وہ بھلا بہت بدماش ہے، بہت مسلمان کو تکلیف دیتا، کسی کا ایسا ڈر غالب آ گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جو شریعت کے مخالف ہے، وہ جا کر کوئی میروانی نکل رہی، شیواجی کی میروانی نکل رہی، اسکول کے بچوں کو جا رہا آرتی کر رہا، کھلا کر رہا ہے، ڈھیکا کر رہا ہے، ایسا ڈر غالب آ گیا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی مومن کو زیب نہیں دیتی، شرک کے دائرے میں یہ بھی آ جاتی۔ تو اتنا بھی کسی سے ڈرنے کا نہیں، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، اللہ کے پاس جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس طرح کی فضیلت والی راتوں میں انسان مغفرت سے، رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بھلا بتلاؤ، اس شرک پہ اس لیے بہت زیادہ بولا جا رہا ہے کہ آج لوگ جو ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کر رہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث ہے، لگا ہوا ہے۔ تم ہی بتلاؤ، ایک جو بیوی ہوتی ہے وہ سوتن کو برداشت کرتی ہے، میاں کے اندر شیئرنگ برداشت نہیں کرتی، پورا گھر محلہ پورے خاندان والوں کو بلا کر لے کر آ جاتی ہے، مرد نے دوسری شادی کر کے شیئرنگ برداشت نہیں کرتی کہ بھئی میرا میاں تو میرا ہی رہنا چاہیے، دوسرے طرف جانا کیوں؟ اسی طرح ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اندر پارٹنرشپ برداشت کرتا نہیں کرتا۔ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے حق میں برداشت کرے گا کہ دوسرے کو بھی ابا بولے، دوسرے کو بھی باپ بولے، تو ایسے ہی اللہ بھی بڑے غیرت مند، اللہ بھی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ شرک کرنے والا نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ نبی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس پیغامات آتے ہیں، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کا باپ ہے، حضرت ابراہیم کے باپ نبی کے باپ ہے، نبی کا چچا ہے، اور ایسا چچا جس نے زندگی بھر ان کا ساتھ دیا، ویسا چچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شرک کو گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تیرا بھتیجا تھا، تو نے زندگی بھر اپنی رشتہ داری کو نبھایا، لیکن اپنے پیدا کرنے والے کا خیال نہیں رکھا۔ ابو طالب سے اللہ ایسا فرمایا، بھتیجے کا تو تجھے خیال تھا، رشتہ داری کا خیال تھا، ساتھ دیا تو نے ہر موقع پر ہمارے نبی کا، چونکہ تیرے چچا تھے، لیکن تو نے ہمارے پیدا کرنے کا، ہمارے خالق ہونے کا، ہمارے مالک ہونے کا کوئی احساس تمہارے دل میں نہیں تھا، اس لیے ان کو بھی بخشیں گے۔ جب اتنے قریبی عزیز لوگوں کو نبی کے ایک دم رشتے دار، بیوی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی چچا ہے، اور ایسا چچا اتنا محبت کرنے والا چچا، ان کا شرک اللہ گوارا نہیں کریں گے، ان کو بھی سزائے دیں گے، تو بتاؤ میں اور آپ کو کون سے کھیل کی بولی؟ ہمارا اللہ سے ہماری کون سی رشتے داری؟ تو شرک سے ہم کو پورا بچنا ہے، اور شرک جلی سے بھی بچنا ہے، اور شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ شرک خفی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک جلی کا تو زیادہ خوف نہیں ہے، لیکن جو شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے، اس کا بہت ڈر ہے،
پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، شرک خفی کیا ہے؟ کہاں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے انسان حج کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمرے کر رہا ہے، اپنی بہت پبلسٹی کر رہا ہے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز کہیں گے کہ میں سب شرکا سے بڑا بے نیاز ہوں، تم انسان ہو، تم کو تو پارٹنر کی ضرورت لگتی پڑتی کام کرنے کے لیے، مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، جس کے لیے بھائی نے حج کیا ہے، جس کے لیے عمرے کیا ہے، جس کے لیے خیر خیرات کیا ہے، جس کے لیے پیسے خرچ کیا تھا، جا اور اسی سے اپنے اعمال کا بدلہ لے، میرے پاس کچھ نہیں، کیوں؟ میرے لیے کیا ہے نہیں تو میں کیوں دوں؟ اللہ کے لیے کیا ہے نہیں تو بدلے کی توقع ہم سے کیوں رکھ رہا ہے؟ جن لوگوں کے لیے کیا تھا ان کے درمیان تیری بڑی واہ واہ ہو چکی ہے، لہذا شرک اکبر سے بھی بچنا ہے اور شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، مشرک کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی اس مغفرت بھری رات میں، رحمتوں والی رات میں، جو مشاہین ہے، جو دلوں میں کینہ رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، نفرتوں کو پالنے والا ہے، اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ کتنی، یعنی کہ ہم سب کے لیے کتنی فکر انگیزی کی بات ہے، اور کتنی ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی بات ہے کہ آج جو ہے مسلمان کا، ہم اپنی سوسائٹی کا، اپنے سماج کا جب ہم جائزہ لیتے تو قریب سے جب انسان دیکھتا ہے تو ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں تقریباً 95, 98, 99% مسلمان جو ہے وہ نفرتیں اپنے دل میں لے کر جی رہا ہے۔ بھائی کو بھائی سے نفرت، بتاؤ خونی رشتہ ہے، یہ تو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی سے مجھے رشتہ ہو بھی گئی تو اتنا اس کو لے کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کے دل میں بھائی سے نفرت، یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان رشتوں کو جوڑنے کی ترغیب دی کہ سب سے پہلے رشتے دار آتے، انصار اور جو مہاجرین تھے ان کے سینیریوں میں ان کا جو معاملہ تھا کہ جو ہے مکہ والے مدینہ گئے تو مدینہ والوں نے تو بہت ساتھ دیا، تو اس سینیریو میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے تمہارے آپس میں بھائی بندی ہے، لیکن اصل حقدار کون ہے؟ جو تمہارے سگے ہوا اصل حقدار ہے، ان کو بھی ترغیب دے رہا اللہ، نہیں سگا میں وہ جو سگا ہے اس کو اللہ نے تمہارا سگا بنایا، اللہ نے اس کو تمہارا حقیقی بنایا۔ سگا بھائی اپنا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے بنا دیا کہ دونوں کو ایک باپ کی پشت سے اور ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیا، اپنا سگا بھائی بن جائے۔ اب اس سے قیامت آ جائے گی، وہ اسرافیل سور پھونک دے گا، وہ سگے بھائی کا رشتہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، وہ سگا بھائی جنت میں جانے تک رہنا انشاءاللہ، دل لائف میں دو ایک جنت میں چلے گئے، جہنم میں چل گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چلے بھی گئے تب بھی بھائی رہیں گے، سگے بھائی ہیں، وہ رشتے کبھی بھی ختم ہونے والے اللہ نے بنا دیے وہ رشتے۔ ہماری جو سگی بہن ہے وہ کبھی بھی اس سے رشتہ ختم ہونے والا نہیں۔ اب بتاؤ سگی بہن جس نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیے، سگا بھائی ایک ماں کی چھاتی سے دونوں نے مل کر دودھ پی، اب اس سے انسان تھوڑی سی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے جھگڑ رہا ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ اور اچھا ایک وہ بھی شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور قطع تعلق کرنے والا وہی جو رشتے ناتوں کو جوڑنے کا اہتمام نہیں کرتا، بس لڑائی جھگڑے یہی کام ہے اس کا، تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر اپنے رشتے داروں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، چچیرے بھائیوں سے، کھلیرے بھائیوں سے، ممیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے، بس یہ کام ہے اس کا لڑنا۔ کہاں سے کوئی لڑنے کے کوئی مجھے ملے گا موقع، کوئی وجہ مل جائے مجھے تو میں لڑوں؟ داماد سے لڑ رہا ہے، سسر سے لڑ رہا ہے، اب جب تم نے اس کو سسرالی رشتہ بنا لیا کیا تھوڑی بات کے لیے دیکھے بیٹھا ہے؟ در گزر سے کام لے، ہم چونکہ سبھی انسان ہیں، کس سے غلطیاں نہیں ہوتی، تو کیا کرے؟ در گزر سے انسان کام لے، تو بھئی اگر کوئی در گزر سے کام لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی آج کے رات میں مغفرت ہو جائے گی۔ ہم جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز کو عبادت سمجھ رہے، روزے کو عبادت سمجھ رہے، حج عمرے کو عبادت سمجھ رہے، لیکن دل کو نفرتوں سے پاک کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ دلوں کو نفرتوں سے پاک کرنا یہ بھی عبادت
ہے، اس کو بھی ہم کو عبادت سمجھنا پڑے گا، ورنہ ہوگا یہ کہ انسان ایک گھر میں رہ رہا ہے، اپنے بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بہن سے نفرت کر رہا ہے، ایک محلے میں رہ رہا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے، ایک سب میں عالم میں نماز پڑھ رہے، پھر بھی ایک دوسرے کی برائی کر رہے، ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کر رہے، ایک دوسرے کی بدخوائی کر رہے ہیں، اور اس میں سب برابر ہے، دیندار بے دین سب اس میں برابر ہے۔ تو یہ جو ہماری نفرتیں ہیں، جو ہمارا کینہ ہے، یہ جو ہمارا جو ہے ایک دوسرے سے بدخواہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے درمیان ایک کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کریں گے، تو اس سے بھی ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس میلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اگر کسی کے کپڑے میلے ہو، بدن میلا ہو، گھر میلا ہو، اس کے ساتھ تو اس کی مغفرت ہو جاتی، لیکن اگر کسی کا دل میلا ہو تو اس کے ساتھ مغفرت ہوتی نہیں۔ بڑے فضائل حدیث میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو اور بات لمبی ہوتے چلے جائیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہو، چلے بیان کر کہ ایک مرتبہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص سے گزرے، ایک صحابی رسول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ جو ابھی ایک آدمی یہاں سے گزریں گے وہ جنتی ہے، وہ ایک آدمی گزرے، جو گزر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یا پھر دوسرے دن کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی گزرے گی وہ جنت، تو پھر جو پہلے جو گزرے تھے نا وہی گزرے، دوسری بات نہیں۔ تیسری مرتبہ اسی موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی گزریں گے وہ جنت ہے، تیسری بار بھی ہوئی۔ تو جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس کو بڑا تعجب ہو گیا، بھائی کوئی اتنا بڑا آدمی تین بار اس کو اتنی خوشخبری مل رہی ہے جنت کی، ہو گئی اللہ کے رسول کی زبانی ہے کیا اس کا عمل؟ تو ایک آدمی کو تجسس ہوا مجمع میں سے، اس کا کچھ عمل دیکھنا چاہیے، کرتا کیا ہی؟ تو گئے اور ان کے سامنے یہ کہا کہ بھائی چونکہ میرے والد سے تھوڑا سا میرا تنازع ہو گیا، لڑائی جھگڑا میں، پھر یہاں پہ 2-3 دن رکنا چاہتا ہوں، میں کہے لبیک، آؤ گھر میں کھاؤ پیو رہ کر جاؤ۔ گئے، دن بھر تو ان کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، رات میں دیکھتے وہ کاروبار کر رہے، دن میں تو جو ان کی مشغولیات تھی اس میں مشغول ہے، رات میں دیکھ رہے تو سو رہے، کچھ کر رہے نہیں۔ کبھی رات میں آنکھ کھل جاتی، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے گو تو صبح تعبیر پڑھ لے ہوتا ہے، کچھ دوسرا نیا عمل دکھائی دے رہا نہیں۔ 3 دن ایسے ہی گزرے، کوئی نیا عمل بڑا عمل دکھائی نہیں دیا۔ چوتھے دن جا کر انہوں نے راز کھولا کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن بات ایسی کہ ایسی 3 دفعہ مجھے خوشخبری کس بات پہ دی، کر تو کچھ کر رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میرا کوئی ایسا عمل تو معلوم نہیں جو میں کرتا ہوں، وہی ہے جو تم نے دیکھے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ میں جب کبھی گھر میں داخل ہوتا ہوں، سوتا ہوں، تو اپنے ہر مومن بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت کینہ وغیرہ رکھتا نہیں ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا ارے بھائی یہ تو بات ہے جو تجھ سے ہم سے نہیں ہو سکتی، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ رہا ہو، فکر آخرت جس کے دل میں بیدار ہو چکی ہے اسی کے بس کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے تجھے 3 بار خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے محترم بزرگوں دوستوں کہ ہم سب بھی اگر آخرت کے خریدار ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت تو ہے بہت اٹریکشن اس کے اندر، لیکن ہے بھائی بہرحال فانی ہے، ختم ہونے والی۔ زیادہ جتنا انسان سوچتا ہے نا کہ اس کو کیش کرا لوں گا، اس سے فائدہ اٹھا لوں گا، اتنا ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ آتی بھی تو 40-42 سال میں تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، اب جب تک اتنا بھی انسان اس کو بچے ان کی شادی بیاہ ان کے اس میں کیش کرا کر کھانے پینے کا بھی زیادہ کھا لیا تو پیٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے 40 کے بعد پھر یہ سب۔ اور جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا تو آپ کو معلوم ہے جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو، ہر پارٹس دکھتا ہے انسان، ہر پارٹ دوائی ہے۔ تو زیادہ انسان جتنا سوچتا ہے نا اپنے اس میں کیش کرا سکتا نہیں ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ انسان آخرت ہی کو ہدف بنائے، آخرت کو زیادہ سنجیدگی سے لے، آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرے۔ دنیا کو اتنا لمٹ کرانے کی اور اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، مل رہی ہے حلال طریقے سے اچھی بات، نہیں مل رہی تو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی بہت سارے افراد ہیں، والدین کا جو نافرمان ہے، اور نافرمانی کہتے ہیں
ایسا رویہ والدین کے ساتھ اختیار کرے کہ اس کے رویے کی وجہ سے ماں باپ کا دل پارا پارا ہو رہا ہو، ماں باپ کا دل دکھ رہا ہو، ہمارا وقت اس کی وجہ سے تکلیف ہے ماں باپ کو. کبھی کبھی ایسا گھروں میں ہو جاتا ہے بھائی کچھ نہیں چھوڑے، وہ مراد نہیں، بس اس کا کام ہی ہے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایسے شخص کی بھی جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کے بھی بڑے فضائل ہے. ہم گورے نہیں ہے، گورے کی بات الگ ہے، وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیتا، اس کو سستی ہو بات. لیکن جو ایک شخص مومن ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جنت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ ہے تو ان کی خوب خدمت کر لے انسان، جنت کما لے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ماں باپ نے پھر بھی وہ جنت نہیں حاصل کر سکا ایسا شخص تباہ و برباد ہو. کتنی بڑی بددعا ہے. تو ماں باپ ہے تو جو ان کی قدر کر لے انسان. چلے جائیں گے تو پھر ہاتھ سے موقع چلا جائیں گے. جن کے چلے گئے اب ان کو وہ تو ثواب نہیں ملے گا، وہ درجہ تو نہیں ملے گا جنت کا، لیکن ان کے جانے کے بعد جو کو اپنی دعاؤں کے اندر اس سارے ثواب کے ذریعے سے ان کو انسان یاد رکھ سکتا ہے. تو یہ کام کرے. ایسے ہی جو شخص ناحق قتل کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. شراب کا جو عادیات، شراب کا بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے مسلمانوں میں، مختلف قسم کے نشے کر رہے ہیں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جادو ٹونے والوں کے پاس جانے والا جو ہے اس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی اس گناہ کی کرتے ہوئے. اسی طرح جو ہے جو حاکم کو غلط ٹیکس، ناجائز ٹیکس وصول کرنے کی جو ترغیبات دیتا رہتا ہے اس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح جو گانے بجانے سے، فلموں سے، اس سے ہی وہ شغف ہے اسی کے اندر لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. تو ان تمام گناہوں سے ہم سب کو جو ہے سچی پکی توبہ کرنا ہے، خود بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش اور فکر کرنا. تو کریں گے سب، تو ان سب باتوں پر بھی عمل کرنا ہے. اور اسی طرح کل کے روزے کے بارے میں بھی بس یہ آخری بات کر کے ختم کروں. کل کے روزے کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کل کے روزے کا کیا. تو کل کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں ایک حکم بیان کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا علمی انداز میں اس کا پورا کے پورا حکم آپ کے سامنے آ جائے کہ کل کے روزے سے متعلق جو احادیث ہے وہ ثقافت کے لحاظ سے، اور جس کو کہیں گے ہم اپنی زبان میں اتھینٹسٹی، ثقافت، اس کے اعتبار سے جو ہے محدثین کے نزدیک اس معیار کی نہیں ہے، اس کسوٹی پر پوری نہیں اترتی ہے کہ کل کے روزے کو سنت قرار دیا جائے. ہاں البتہ اس معیار پر اترتی ہے کہ کل کا روزہ مستحب قرار دیا جائے. تو کل کا روزہ جب مستحب ہے، کل کا کوئی روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ملے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبان کا معمول تھا، اکثر و بیشتر اللہ کے رسول شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے. آپ نے روزہ رکھنے کی اپنی امت کو ترغیب دی، اور آپ نے جو اس طرح کے جو کمزور لوگ ہیں جو کثرت سے روزے نہیں رکھ سکتے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا نہیں. جو لوگ کمزور ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے شفقتاً کیا فرمایا، 15 کے بعد نہیں روزے رکھنا، اس لیے کہ تم 15 کے بعد بھی روزے رکھو گے اور کمزور ہو گئے. اس لیے بعض لوگ کرتے کہ میں پورا مہینہ روزہ رکھوں گا، رجب میں بھی رکھوں گا، شعبان میں بھی رکھوں گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان روزوں کی وجہ سے رمضان کے روزے متاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر ان مہینوں میں روزے رکھنے کی وجہ سے اگر رمضان کا روزہ اگر کسی کا متاثر ہو رہا ہے تو اس کو ان مہینوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں. ہاں اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتے، ان کی طاقت بڑھتی، انرجی بڑھتی ہے ان کی روزہ رکھنے سے. تو ایسا کسی کا معاملہ ہے روزہ رکھنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے، انرجی اس کی بڑھتی ہے، تو وہاں رکھے روزے 15 کے بعد بھی رکھے. لیکن کسی کا ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے. 15 کل کا رکھ لے تو رمضان آئے گا تب رکھیں. اور یہ جو روزے ہیں رمضان پہ تھوڑا سا ٹرے لگے آج کا روزہ کہ بھائی دیکھ رمضان ابھی 15 دن کے بعد آنے والا ہے، ایسا ایسا روزہ اس کا رہے گا، یہ تو نے رکھ دیا تو انشاءاللہ وہ بھی رکھ لیں گے. اور آج کی رات کو اتنی دیر تک بیٹھا اور پوری رات کو تیرا آگے عبادت کرنے کا بھی ارادہ ہے، تو رمضان کیا بھائی تو سوچ رہا ہے رمضان میں 1 گھنٹے تراویح پڑھنے کا، جب تو 1 گھنٹے بیٹھ کر بیان سن سکتا ہے، تھوڑا اور بعد میں بھی تیرا عبادت کرنے کا ارادہ ہے، تو حافظ صاحب کے پیچھے 1-1.25 گھنٹے میں کیا جا رہا ہے تیرا، تو اس کی بھی کوشش فکر ابھی سے کر. یہ اس کا مطلب ہے آج کی رات کا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ریہرسل کروا رہے ہیں ہم کو
تو یہ بھی بھائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے نیت کرے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری 20 رکعت میں نماز ادا کروں گا. اور دیکھو بھائی باتیں کہنے سے سننے سے کسی کے اندر تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. کیا اصل تو کہنا نہیں ہے، باتیں تو بہت ہے، اصل پریکٹیکل ہے، اصل عملی زندگی کیا ہے. تو لہٰذا ہر شخص ارادہ کرے. ہر شخص کا ایک گروپ ہے، ہر شخص کے بزرگوں کا ایک گروپ ہے، نوجوانوں کا گروپ ہے. تو ہر شخص ہمارے محلے میں جس کے بھی جو دوست احباب ان کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے، چلو پالتے جائیں گے، کھلا جگہ جائیں گے. تو ایک انسان یہ بھی بنائے، ایک مشورہ یہ بھی کرے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر مہینے کی ایک رات کم از کم ہم مسجد میں گزاریں. پورا سال بھر 5 لوگ 10 لوگ ہر شخص کا گروپ ہے کہ تو وہ شاید ڈسکس کرتے کہ پونا جائیں گے گھومنے، لونا والا جائیں گے گھومنے. تو ایک مشورہ کیا کرنا ہے کہ بھائی رات پوری کی پوری مسجد میں جائیں گے اور عبادت کے اندر گزاریں. اب بتاؤ ہر شخص کا گروپ ہے، کس کا 5 کا ہے، کس کا 10 کا ہے. اگر سب دوست لوگ اگر اس طرح مل کر گزارے تو دن میں تو نمازیں ہوتی ہے ہماری مسجد میں، رات بھی کیسی گزری عبادت کے ساتھ گزری. کتنی رحمتیں نازل ہوگی ہمارے محلے میں. پھر جو کمیٹی جو کام کریں گے اس کی باتیں کچھ اور ہوگی. کیوں؟ اللہ سے بھی اس کمیٹی کا تعلق ہوگا، اللہ سے بھی اس محلے والوں کا تعلق ہوگا تو ان کے کاموں میں نور نالا نور ہی نور بھر جائے گا. تو ایسے بھی مشورے انسان کو کرنا چاہیے. یہ بات بھی انسان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ جس کی راتیں درست ہو جاتی اس کا دن درست ہو. زندگی کے ٹھیک ہونے کی ترتیب جو ہے راتوں کے ٹھیک ہونے سے شروع. زندگی کے ٹھیک ہونے کی ترتیب راتوں کے ٹھیک ہونے سے ہوتی ہے. جس کی رات منظم، جس کی رات تقوی والی، اس کا دن بھی تقوی والا. رات بگڑ گئی تو دن بھی بگڑ گیا. رات بگڑ گئی تو اگر کسی کو سدھرنا ہے تو اس کو کیا سدھارنا ہے؟ رات سدھارنا ہے، اس کو تنہائی سدھارنا ہے. اس لیے کہ جو اجالا ہے سب کے سامنے انسان جلوت میں واتو گناہوں سے بچتا ہی ہے. وہ اصل رات اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا سدھارنا ہے؟ اپنی راتوں کو سدھارنا. جس کی رات سدھر گئی اس کا دن سدھر گیا. تو پھر راتوں کو سدھاریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما